نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز صدر محترم، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں یہاں کے امیر محترم اور ان کے رفقاء اور جوانوں کا دل کے نہا کھانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت اور کوشش سے یہ بزم سجا ہے اور آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ معزز بھائیو، دوستو، دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مذاہب، اس کے ماننے والوں کی بڑی بڑی تعداد ہیں، لیکن مذہب اسلام، اسلامی شریعت کامل، شامل، ہماگیر مذہب ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ ایک مسلمان ہوں، بلکہ اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے کتابوں کو، دھارمک کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے مذاہب کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، چاہتے ہوئے بھی کوئی دوسرے مذہب کے مطابق، دوسرے مذہب کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ دینی زندگی، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، گھریلو زندگی، معاملات، اخلاقیات، حقوق، ان تمام چیزوں کو بجا نہیں لا سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہے کہ بائبل کے ماننے والے چاہے کہ بائبل کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے، نہیں گزار سکتا ہے۔ ہندو دھرم کے ماننے والے اگر چاہے کہ ان کی مقدس کتابیں وید، گیتا، رامائن کے مطابق زندگی گزارے تو نہیں گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں چاہے کہ وہ اپنی پوری زندگی الف سے یا تک ایک ایک مسئلے میں اپنی پوری زندگی کو گزارنا چاہے تو من و عن اپنی پوری زندگی کو، زندگی کے ایک ایک پل کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو گزار سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین عملی دین ہے، یہ شریعت عملی شریعت ہے۔ یہ دعویٰ کرنے سے کوئی اس دین کے اندر داخل نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت کسی نے شہادتین پڑھ لیا اسی وقت اسے اس دین پر، شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے اسے دین کے مطابق عمل کرنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے، تب جا کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق گزار سکتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ جو شریعت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، جس کی انگنت خوبیاں اور خصوصیات ہیں، جو انسانی زندگی یا انسانی طبیعت، انسانی عقل کے بالکل مطابق ہے، جو آسان ہے، لیکن عدم فہمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے آج ہم خود دین پر قائم و دائم نہیں رہ پاتے ہیں، اور نہ ہی ہم سے دوسرے مذاہب کے ماننے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیا بات تھی میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے وفود کی شکل میں لوگ آتے تھے، جماعت کی شکل میں لوگ آتے تھے، بالخصوص مدینہ منورہ کی زندگی میں، اور اسلام میں جھوک جھوک داخل ہوتے تھے۔ کیا بات تھی؟ قیصر و کسریٰ، دوسرے لوگ، بڑے بڑے وفد عبد القیس، یہ تمام چیزیں صحیح روایات کے مطابق یہ تمام وفود، یہ تمام جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور مسلمان ہوتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ بعض لوگوں نے 1,24,000 تک ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 کے قریب مسلمان ساتھ تھے اور حج ادا کیے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ تمام لوگ، تمام عورتیں، تمام مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، جھوک داخل ہوتے تھے اور آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صحیح دین سکھایا تھا، اور صحابہ اکرام نے صحیح طور پر دین کو سمجھ لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام صحیح دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے رہتے رہتے، دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام داخل ہو گیا، مسلمان آئے اور اسلام داخل ہو گیا، اسلام پہنچ گیا ہندوستان میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے صحیح دین کو نہیں سمجھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، ہم اپنے آپ کو کسی بھی لقب سے ملقب کریں، کسی بھی مسلک سے جوڑیں، آج بھی ہمارے اندر صحیح دین فہمی نہیں آئی ہے، اور صحیح طور پر ہم دین کو پھیلا نہیں پا رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہماری محنت یا ہمیں دیکھ کر کے بہت کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کلکتہ کے تھے، برہمن فیملی سے مسلمان ہوئے، حج کرنے گئے۔ میں نے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں نے پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے کہا میں نے فلاں ٹائم رات کے آخری حصے میں، اور میرے پنڈت نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت جو خواب دیکھو گے، جو سپنا دیکھو گے، وہ خواب اور سپنا صحیح ہوگا۔ کہ اس وقت میں نے بار بار خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحیح واقعہ ہے میرے بھائیوں، مسجد رسول میں بات ہوئی، آج بھی اسے میں جانتا ہوں،
اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، بار بار جب اس نے خواب دیکھا خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور اسی ٹائم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینا تھا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت دیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہی ہدایت پائے گا۔ اس کو ہدایت ملنی تھی۔ پھر مسلمانوں سے کانٹیکٹ کیا اور الحمدللہ مسلمان ہوا، اور صرف مسلمان ہونے کے 6 مہینے کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے خانہ کعبہ کے طواف کی توفیق ملی، اور اس نے خانہ کعبہ کے طواف کیا، یعنی حج ادا کیا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور ہم چونکہ خود صحیح دین کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اور صحیح دین کو اگر سمجھ بھی ہم نے لیا ہے، ہم میں سے بعض نے، تو صحیح طور پر صحیح دین کو دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ نہیں تو یہ آسان سیدھا سا دین، سچا دین، پوتر دین، توحید پر قائم دین، توحید کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنہار ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں دیوتی اور بہت سارے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر ان لوگوں سے پوچھے اللہ کے رسول، آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج بھی اکثر لوگوں کی زبانی آپ یہی سنیں گے، اوپر والا جو کرے گا، ایشور جو کرے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اسی لیے توحید ربوبیت کو لوگوں نے توحید فطری کہا ہے۔ فطرتاً بہت سارے لوگ توحید ربوبیہ کے قائل ہیں، فطرتاً لوگ توحید اسماء و صفات کے قائل ہیں۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، اوپر والا کہتے ہیں، وہ اوپر والا۔ آج اگر صحیح معنی میں ہم صحیح دین کو سمجھ لیں، اور صحیح دین کی صحیح طور پر نشر و اشاعت شروع کر دیں، اور صحیح دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں، تو اس زمانے میں جو وفود آتے تھے، جماعت کی شکل میں لوگ آتے تھے، اسلام میں جو داخل ہوتے تھے، آج بھی اس پوتر اور پاک اور شامل اور جس دین کے اندر دنیا ہے، آخرت ہے، زندگی گزارنے کے تمام اصول، ضابطے، احکام، مسئلے، مسائل، اوامر، نواہی موجود ہیں، آج بہت سارے لوگ اسے پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ آج سب سے زیادہ بدنام دین اسلام کو کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، لیکن سروے کے مطابق سب سے زیادہ پھیلنے والا دین یہی دین اسلام ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ دین فطرت ہے۔ آپ فطرتاً جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، مذہب اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، اس کو حلال قرار دیا، اور اس کو کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ اور آپ اپنی فطرت کے مطابق جس چیز کو غلط سمجھیں گے، جو چیز آپ کے لیے غلط ہے، جو چیز آپ کے سماج کے لیے غلط ہے، جو چیز انسانیت کے لیے غلط ہے، سماج کے لیے غلط ہے، آپ پڑھو قرآن اور حدیث، آپ کو معلوم ہوگا جو چیز فطرتاً غلط ہے، مذہب اسلام نے اسی چیز کو حرام کہا ہے، اسی چیز کو ناجائز کہا ہے۔ حلال و حرام کا تصور مذہب اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں صحیح طور پر، تفصیلی طور پر نہیں پاؤ گے میرے بھائیو، یہ چیلنج ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈھونڈنے سے بھی آپ کہیں اور نہیں پاؤ گے میرے بھائیو۔ ایک آدمی، ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے، شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی
جب شروع کرتا ہے تو وہ اپنے کسی دیوتا کا نام لیتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے۔ دور سے آتا ہے، جب ایک طویل مدت کے بعد ملاقات کرتا ہے تو معانقہ کرتا ہے۔ دوسرے لوگ یہی کام کرتے ہیں، کسی اور کا نام لیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کے ماننے والے سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ ہمارے مذہب نے، ہماری شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کا نام لے کر کے کرو۔ تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ فلاں فلاں دعا پڑھو، اور جب ملاقات کرو تو سلام کرو۔ یہ سب اسلام نے ہمیں ایک ایک کر کے سکھایا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو یہ یا تو تمہارے ذہن کی تخلیق ہے، پیداوار ہے، یا تم دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہو۔ تمہاری شریعت کے اندر یہ چیز کبھی نہیں پاؤ گے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملے ہو تو رام رام کہو، یہ کہیں نہیں ہے میرے بھائیو۔ کھانے پینے میں جو لوگ دھارمک ہیں ان سے آپ پوچھئے یہ ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے وید میں ہے، ہماری دھارمک کتاب میں ہے، گیتا میں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک کرسچن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے اور ان کے طور طریقوں کو دیکھنے کے بعد جب آپ کہیں گے ایسا تم کیوں کرتے ہو، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بائبل میں ہے، یہ انجیل میں ہے، تورات میں ہے، یہ کہہ نہیں سکتا ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کتابوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے دھارمک مانتا ہوں، چاہے وہ الہامی کتاب ہو، آسمانی کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، یا ان لوگوں نے بنا لیا ہو، میں اس کو دھارمک مانتا ہوں اور مانوں گا۔ لیکن اس کے اندر زندگی گزارنے کی تفصیل موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیل ہو چکی ہے، تحریف و تبدیل ہو چکی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ سب کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہے۔ خاص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، خاص وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری شریعت، ہماری دھارمک کتاب، ہماری کتاب قرآن کریم اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبی بننے کے بعد اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے ہے، مشرق والوں کے لیے ہے، مغرب والوں کے لیے ہے۔ لڑائی نہ کرنا میرے بھائیوں کے سر پہ تمہیں یہ فلاں چیز رکھنی ہے، تمہیں یہ لباس پہننا ہے، ایسا کرنا ہے۔ پاجامہ کو کچھ لوگوں نے سنت قرار دیا ہے۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا درس ہوتا تھا، ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ پاجامہ پہننا سنت ہے۔ میں نے کہا پاجامہ پہننا کیسے سنت ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازار زیادہ پہنتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ازار زیادہ پہنتے تھے۔ ازار کہتے ہیں لنگی کو، جس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ پیجامہ کہاں سے آ گیا؟ اب پیجامہ کو سنت کہنے کے بعد پینٹ شرٹ پہننے والے کو آپ کافر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کافر ہے، اللہ کی قسم۔ میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا کفر کیا؟ کہ آپ دیکھتے نہیں پینٹ شرٹ پہنتا ہے، یعنی پینٹ شرٹ پہن لیا تو کافر ہوئی۔ امریکہ کے لوگوں کو آپ کرتا پاجامہ پہنائیں گے، امریکہ کے اور یورپ کے لوگوں کو، کینیڈا کے لوگوں کو آپ ٹوپی پہناؤ گے میرے بھائیوں۔ اسلام نے جن چیزوں پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، آپ کلام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے صحیح اسلام کو نہیں سمجھا ہے، دین کو ہم نے مشکل قرار دیا ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے 19 علوم کا پہلے پڑھو، 19 علوم پہلے پڑھو، تب جا کر کے تم قرآن اور حدیث سمجھ سکتے ہو۔ صحابہ کرام 19 علوم پہلے پڑھے پھر جا کر قرآن اور حدیث سمجھے۔ قرآن کریم میں ایک ہی چھوٹی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ انہی الفاظ کے ساتھ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
3 مرتبہ ایک چھوٹی سی آیت کی صورت کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، اور ہم کہتے نہیں سمجھ نہیں سکتے 19 علوم جب پڑھ پائیں گے تب جا کر کے ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ میں نے ایک کتاب میں صحیح بخاری کا ترجمہ ہے، اس میں دیکھا کہ شروع میں چالاک آدمی ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ عوام قرآن و حدیث سمجھ نہیں سکتی تو پھر آپ قرآن کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ بخاری شریف کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں یا اردو زبان میں، ہندی زبان میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ چالاک ہیں۔ سوال ہوگا، فوراً مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ آپ پڑھیں، اس سے تبرک حاصل کریں، دین کی معلومات حاصل کریں، لیکن آپ قرآن اور حدیث کو صرف اس ترجمہ سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بہت آسان دین ہے میرے بھائیوں۔ آپ ایک مرتبہ قرآن پڑھیں، آپ ایک مرتبہ دھیان سے اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے 80%، کم از کم 80% آپ ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ جائیں گے۔ 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں، آپ سمجھ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اہل علم سے اپنا تعلق کو ختم کر دیں، خود سے قرآن پڑھیں، خود سے پڑھیں، لیکن اہل علم کو نہ چھوڑنا میرے بھائیوں۔ یہاں افراط و تفریط کے ہم شکار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایک اچھی جماعت رہے گی جو حق پر قائم و دائم رہے گی۔ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ ہیں۔ آج بھی اچھے لوگوں کی، اچھے علماء کی تعداد زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ آج بھی دین کو جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آج بھی تقوی اور ورع کے متوالے بہت زیادہ ہیں۔ آج بھی حق بولنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی دین کو صحیح سمجھ کر صحیح طور پر دعوت تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ کسی کے کہنے سے ہوگا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے، شاید آپ کے آس پاس میں کہیں ہمت نگر ہے، اگر وہ میرے بھائی آئے ہوں گے یا نہیں، انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا۔ ہمت نگر آس پاس میں کہیں ہیں شاید۔ وہاں کے ایک آدمی حج کے لیے گئے، میرے درس میں بیٹھے، پھر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے بعد میں کہا کہ میں نے آپ سے مصافحہ بھی کیا تھا، چونکہ بھیڑ ہوتی تھی اس وقت۔ آ کر کے اللہ کی قسم، اور میں نام بھی بتا دوں گا، نمبر بھی دے دوں گا، آپ پوچھ لیجئے گا اس آدمی کو، قریب ہے، آپ ہی کے قریب ہیں۔ وہ آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے فون کیا اور کہا کہ مولانا میں جہاں رہتا ہوں وہاں اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور سے سنیے گا، حق ہے، اللہ کے گھر میں ہوں میرے بھائیوں۔ اور اس آدمی کا نام بھی آپ کو میں دے دوں گا، نمبر بھی میں دے دوں گا، جوان آدمی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں اہل حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں۔ حق پر کون ہے؟ آپ کا درس میں سنا تھا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ حق پر کون ہے؟ میں نے کہا کہ جو ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حق پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سب تو یہی کہتے ہیں، جتنے مسلک والے ہیں، جتنی مسجدیں والے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو عقل سے نوازا ہے، آپ سمجھتے ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ ایک دکان میں جاتے ہیں تو آپ دکاندار کے کہنے پر آپ کوئی سامان خرید نہیں لیتے ہیں، بلکہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹرائی کیجئے، دیکھیں کہ صحیح معنی میں کون کہتا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، کون کہتا ہے قرآن اور حدیث، کون کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کون کہتا ہے بار بار ہر بات پر کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر فون کاٹ دیا۔ اسی آدھے گھنٹے کے بعد اسی بیٹھک میں موجود تھا مدینہ منورہ کے اندر، پھر فون آتا ہے کہ مولانا یہ بات صرف اہل حدیث لوگ کہتے ہیں، اللہ کی قسم صرف اہل حدیث لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ اصول ضابطہ اہل حدیث پر فٹ آ رہا ہے تو پھر وہی صحیح ہے۔ میں نے آپ کو تو نہیں کہا، کون کہہ رہا ہے؟ آپ جب کہہ رہے ہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اسے ہدایت دی اور پھر وہاں سے بہت سارے دروس انہوں نے کیا، اور بقول ان کے، میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، بقول ان کے
بہت سارے لوگ صحیح عقیدے کے حامل ہو گئے، صحیح شریعت کے حامل ہو، بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے یہ توحید والا دین جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، دینی شاعر سے محبت کرتے ہیں، صفا مروہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ حجر اسود حجاج کرام جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پریشان رہتے ہیں، عورتیں بھی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور صحیح بات ہے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، اس سے گناہ جھڑتا ہے، ثواب کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس وقت بھی ایک مسلمان کو جب موقع ملتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کے کونے سے اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہے لیکن خانہ کعبہ کے لیے کچھ نہیں کرتا، حجر اسود سے محبت کرتا ہے، حجر اسود کے لیے کچھ نہیں کرتا، نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن نبی کے لیے ایک حرف نہیں کرتا۔ ہاں، نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے کو مانتا ہے، نبی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اپنا نمونہ مانتا ہے، لیکن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کون کہتے تھے میرے بھائیوں؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے توحید کے متوالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی موحد بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے میرے بھائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے پادری کا سجدہ کر رہے ہیں، بڑوں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ دل میں آیا، ایک غریب الوطنی اجنبی ہے یمن کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے صحابی کے دل میں بات آتی ہے کہ جب میں مدینہ پہنچوں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ کر لوں گا، مجھے شانتی ملے گی۔ یہ لوگ ان لوگوں کا سجدہ کر رہے ہیں، میں مدینہ پہنچوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کر لوں گا۔ آئے حقاً، وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ یہ کیا کر رہے ہو تم، کیا ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنایا کہ نہیں لا تفعل، کبھی ایسا نہ کرنا۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو، کسی انسان کو اگر حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کا سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر۔ مذہب اسلام میں اس سے پہلے کے مذاہب میں سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے جھکنا جائز تھا لیکن مذہب اسلام نے جھکنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ایک دوسرے سے ملے تھے کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ مصافحہ کرو، کیا ہم اس کے لیے جھکے نہیں؟ جھکنا نہیں ہے۔ یہ نماز کیوں اہم ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ بار بار اللہ کے لیے آپ جھکتے ہیں۔ کیوں اہم ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اپنی پیشانی کو، اپنی اشرف جگہ کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اور سوچو جب 7 اعضاء کو آپ زمین پر رہتے ہیں، آپ کے اندر وہ ذلت اور اللہ کے لیے تذلیل، خشوع، خضوع، اپنے آپ کو عبودیت کا بالکل اعلیٰ نمونہ آپ پیش کرتے ہیں۔ 2 ہتھیلی، 2 پیر، 2 گھٹنے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں۔ آج ہے بہترین قالین بچھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کرو کہ وہ لوگ شروع میں بہت دنوں تک زمین پر سجدہ کرتے تھے، مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ بارش ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وہ کیچڑ آپ کی پیشانی پر لگ جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ کے لیے سجدہ کریں۔ اور اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے سجدے کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیم تک اپنے لیے سجدہ تعظیم تک کو حرام قرار دیا ہے، نہیں سجدہ تعظیم بھی رہنے کا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو چاہا وہی ہوا، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہی ہوا۔ کہا نہیں، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ کہو کہ بس اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، بس اتنا ہی تمہیں کہنا ہے۔ یہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ کس نے کہا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ ابو طالب آپ کے چچا کا کافی آپ پر انعام رہا ہے، اکرام رہا ہے، احسان رہا ہے، آپ سے خوب محبت کرتے تھے، لیکن اخیر میں آپ اسی لیے آپ نے چاہا کہ اخیر وقت میں کم سے کم لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ چچا کے سرہانے پر سر کے پاس بیٹھ گئے کہ میرے چچا آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، وحاج بہا عند ربی، اس کلمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی حجت قائم کروں گا۔ بہت کہتے رہے، اخیر میں ابو طالب نے کہا اموت علی ملت عبد المطلب، نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لایا، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے ہدایت دے دے، جسے چاہے ہدایت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، یہ توحید ہے۔ اللہ کے کاموں کو، اللہ کے ناموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے۔ جو کام اللہ کے ہیں ان کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اگر ان کاموں کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں تو یہ توحید ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک کر دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ توحید سب سے بڑی نیکی، توحید سب سے بڑی نیکی، اور توحید کی ضد، توحید کی اپوزٹ شرک سب سے بڑا گناہ۔ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی اتباع رسول، اطاعت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، اور اتباع شرک کے بعد سب سے بری چیز، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ بدعت ہے۔ دین کے اندر نئی ایجاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مذہب اسلام کے اندر جو توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے کہنے کو ماننا، ایک اللہ کا نام لینا، ایک اللہ کے لیے رکوع کرنا، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا، وہی روزی دینے والا، وہی پیدا کرنے والا۔ آپ کو بچے نہ ہو میرے بھائیوں کوئی بات نہیں، یہ رب کا نظام ہے، آج نہیں بات پہلے سے، کہ رب جس کو چاہتا ہے بچہ اور بچی دونوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف ایک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ کل ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی شادی ہو گئی اور کئی سال 6-7 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، دعا کر دیجئے۔ اور مزید کہا، سنو میرے بھائیوں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ لڑکے کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، لڑکی کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، کمی ہو تو اس کا علاج ہو، کمی ہی نہیں کیا علاج کریں گے؟ یہی ہے، میں جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، دنیا کی پوری طاقت مل جائے اور اسے بچہ دے دے، نہیں دے سکتا۔ آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں، اس زمانے میں امریکہ میں بھی بہت سارے بانجھ پڑے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بہت سارے لوگ بانجھ پڑے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بہت سارے لوگ بانجھ پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ بہت کچھ ہانکنے والے لوگ پا جاؤ گے، لیکن رب کے کلام کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آج توحید کو ہم نے نہیں سمجھا، شرک میں چلے گئے۔ اتباع رسول کو ہم نے نہیں سمجھا، بدعت و خرافات کے شکار ہو گئے۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جب آپ کے دل میں آئے کہ نبی نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا یا نہیں۔ جہاں 3 مرتبہ ذکر کرنا ہے، 4 مرتبہ نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ جہاں 1 مرتبہ ثابت ہے وہاں
2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں کرنا. یہ ایمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے. اگر اذان کے کلمات کے اخیر میں صرف لا الہ الا اللہ ہے تو تم وہاں محمد رسول اللہ کبھی بڑھانا نہیں میرے بھائیو. بڑھاؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. جہاں 2 رکعت نماز ہیں وہاں 2 ہی رکعت پڑھنا. اپنی جانب سے کچھ بھی نہ کرنا. کیا حرج ہے؟ حرج کی طرف کبھی نہیں جانا. حرج یہ ہے کہ تم نے ایسا کام کیا جو ثابت نہیں ہے. تم نے ایسا کام کیا جو ثابت، یہی حرج ہے. کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ مدینہ سے نکل کر 10-12 کلومیٹر آگے جا کر کے احرام باندھتے ہو حج اور عمرے کے لیے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس؟ کیا ضرورت تھی؟ اپنے گھر سے نہیں باندھ سکتے تھے؟ مسجد رسول سے نہیں باندھ سکتے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، آپ نے ہمیشہ وہاں سے احرام باندھا ہے، وہاں سے لبیک اللہم لبیک کہا ہے. اب آپ کو 1400 سال کے بعد، اب آپ کو 100 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد آپ کے بھیجے میں بات نہیں آئے اور آپ نے کہا نہیں مسجد رسول سے میں احرام باندھوں گا. سب سے پوتر جگہ، سب سے پاک جگہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور یہاں سے میں احرام باندھ کر کے جاؤں گا، یہاں سے میں تلبیہ پکاروں گا. کہ نہیں ایسا نہ کرو تو نہیں. حرج کیا ہے اس میں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ تم نے ایسا کام کیا یا تم ایسا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو جو نبی سے ثابت نہیں ہے، جو ابو بکر سے ثابت نہیں ہے، عمر فاروق سے ثابت نہیں ہے، عثمان غنی سے ثابت نہیں ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی آئیڈیل ہے مکمل طور پر تو وہ ایک ہی ذات ہے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم ابو بکر کی تقلید، ہم ابو بکر کی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ابو بکر کی اتباع کرتے ہیں، عثمان غنی کی بھی کرتے ہیں. عثمان غنی بھی ہمارے آئیڈیل ہیں، عمر فاروق بھی ہمارے آئیڈیل ہیں، حضرت علی بھی ہمارے آئیڈیل ہیں. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، ائمہ کرام 4 مشہور اماموں کو کبھی بری نگاہ سے نہ دیکھنا، وہ بھی ہمارے ائمہ ہیں. امام حنیفہ بھی ہمارے ائمہ، ہمارے امام شافعی، امام سب ہمارے. ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان سے غلطی نہیں ہوئی، ہم نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوخ کر دی ہیں. انہوں نے نہیں کہا تھا، ابو بکر نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری ہر بات کو لے لینا. میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام وضو کرتے تھے اپنے طریقے سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. مشہور ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اپنے غلام کے ذریعے، حمران ان کا غلام کا نام تھا. پانی لے آؤ، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں لوگوں میں نے یہ وضو کیا ہے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا. عمر فاروق کی بات، عثمان غنی کی بات، ابو بکر کی بات قابل اتباع ہے، لائق عمل ہے، لیکن قرآن کی موجودگی میں نہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، کتاب اللہ کچھ کہہ رہی ہے، عمر فاروق کچھ کہے نہیں، وہاں عمر فاروق کی بات نہیں چلے گی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے. ایک شام سے، صحیح روایت ہے، ایک شام سے ایک آدمی آیا. شام اس سائڈ ہے مدینہ سے اور مکہ ادھر ہے، مدینہ بیچ میں ہے. شام والے جب آتے ہیں، آج بھی ادھر سے یہاں آتے ہیں پہلے، پھر یہاں سے مدینہ سے احرام باندھ کر کے جاتے ہیں. اور بھی لوگ، کچھ لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اس سائڈ میں، شام، مدینہ، مکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانے مدینہ جب تک مکے میں رہے، آپ بیت المقدس کی طرف، شام جو شام میں ہے، فلسطین میں ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. وہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ وہاں آپ کھڑے ہوتے تھے، سامنے خانہ کعبہ ہے اور پھر ادھر بیت المقدس ہے. مدینہ آئے تب آپ کو پریشانی ہوئی. کیا پریشانی ہوئی؟ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے ہیں، تو یہ بیت المقدس کو، تو خانہ کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اسی لیے دوسرے پارہ کے اندر جو پہلا صفحہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. ہم آپ کو ایسا قبلہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. شام سے وہ آدمی آیا، عبداللہ ابن عمر مسجد رسول میں درس دیتے تھے. ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر میں حج کرنا چاہتا ہوں، کون سا حج کرو؟ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج افراد بھی، حج قران بھی، تینوں جائز ہے،
لیکن میں کون سا حج کروں؟ مجھے افضل حج کے بارے میں بتائیے۔ مقصود یہی تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع کرو۔ انہوں نے کہا، شامی شخص نے کہا کہ آپ کے والد محترم خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اس حج سے یعنی حج تمتع سے روک رہے ہیں۔ کیوں روکتے تھے وہ الگ مسئلہ ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کے والد محترم حج تمتع سے روک رہے ہیں اور آپ مجھے حج تمتع کا حکم دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، میرے بھائیو، باپ کی بات جلدی کوئی کاٹتا نہیں ہے۔ اور باپ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ باپ کون ہے؟ عمر فاروق، اللہ کے ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ جانکار، ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر فاروق۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے میرے بھائیو، یہ سلف صالحین کا منہج ہے، یہ ہمارا بھی منہج ہونا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے باپ کی بات مانو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ میرے باپ کی بات مانو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بل امر رسول اللہ۔ یہ فطری چیز ہے، ایک مسلمان کی فطرت میں داخل ہے، ایک مسلمان کے رگ و ریشے میں داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اب کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ ہمیں دین کو سمجھنا ہے صحابہ اکرام کی طرح۔ صحابہ اکرام نے دین کو جیسے سمجھا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سلف صالحین جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد 3 قرن کے لوگ ہوتے ہیں صحیح قول کے مطابق، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین۔ انہوں نے جس طرح دین کو سمجھا اسی طرح دین سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ بناؤ، ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ اپناؤ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مسلمانوں کے طریقہ اختیار کرو۔ مسلمانوں کا طریقہ، خطاب کن کو ہے؟ صحابہ اکرام کو۔ صحابہ اکرام کا طریقہ اپناؤ۔ صحابہ اکرام نے جس طرح دین کو سمجھا، تابعین تبع تابعین نے سمجھا، اس طرح تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ اکرام جس طرح ایمان لائے تھے، صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا، صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا، صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا، صحابہ اکرام جو کرتے تھے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو حق ہے، تمہارا ایمان صحیح ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے معزز بھائیو دوستو، لوگ اٹھنے لگے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک دین ہے، شریعت ہے جو توحید پر قائم ہے، جس کے ہر مسئلے میں، ہر نقطے میں، ہر لفظ میں، ہر کلمہ میں توحید ہی توحید ہے، چاہے توحید الوہیہ ہو، ربوبیہ ہو، اسماء و صفات ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی اہمیت اور فضیلت صحابہ اکرام کے دل میں ڈال دی تھی، وہ چیز ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں۔ بچہ ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ ہماری بیماری صحیح ہو یا نہ ہو، کبھی کسی مردے کے پاس، کسی مزار میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، مزار جائیں گے، قبرستان میں جائیں گے، قبر والوں پر سلام پڑھنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ جو خود سے چل کر قبرستان نہ جا پائے، جو خود سے چل کر قبر کے پاس نہ جا پائے، میرے بھائیوں، وہ آپ کا بیڑا کیسے پار کر سکتا ہے؟ کیسے میرے بھائیوں؟ جس کو آپ نے نہلایا، کفنایا، جس کے لیے آپ نے قبر کھودی، جس کو آپ نے دفنایا، جس پر آپ نے مٹی ڈال دی، جس پر آپ نے کیا کیا کر دیا، کل پڑھ دیا، کیا کیا کر دیا، وہ آپ کا بیڑا پار کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو میرے بھائیوں۔ ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ہذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب غائب ہو گیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، مر جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، جو اپنے نفس کو فائدہ نہ پہنچا سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا، جو اپنے نفس سے برائی کو دور نہیں کر سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، خوش ہوئے کہ نہیں، یہ بڑا ہے، روشنی دے رہا ہے، یہی میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، انی لا احب الافلین، کہا کہ ڈوبنے والے، غروب ہونے والے
ان کو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا اور کہا ہذا ربی ھذا اکبر۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام صحیح قول کے مطابق اپنی قوم پر حجت قائم کر رہے تھے، جو ستارے کے پجاری تھے، جو چاند کے پجاری تھے، جو سورج کے پجاری تھے، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام حجت قائم کر رہے تھے کہ تم لوگ چاند کی عبادت کیوں کرتے، تم لوگ سورج کی عبادت کیوں کرتے، اگرچہ یہ چیز ہے اور یہی حق ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کبھی شرک نہیں کر سکتے، نبی بننے سے پہلے، نبی بننے کے بعد تو تصور ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ حجت قائم کر رہے تھے، اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ جو یہ سب خرافات ہے کہ فلاں نے ہاتھ نکالا، فلاں نے پیر نکالا، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، خوشبو آ رہی ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص قبر رسول، اور اس سے بھی زیادہ بقیع الغرقد جس کو ہمارے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، بہت دنوں تک میں رہا۔ لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں، عطر کی شیشی لے لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھے، دوڑ لگا دیے، پہلی مرتبہ قبر، سب سے پہلے بقیع الغرقد جنت البقیع کا دروازہ کھلا، وہ شیشی ہندوستانی عطر لے کر کے دوڑا، جا کر جو اہم قبریں ہیں جا کر چھڑک دیے۔ اب بعد میں آپ جائیں گے، خوشبو آ رہی ہے، یہاں آ کر کے ہانکیں گے بھی آپ۔ حجاج کرام وہاں بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کچھ بتانا پڑے گا، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اس کا حج ہوا نہیں ہوا، کچھ کر ہی نہیں پایا۔ لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، ہاں پنڈال وغیرہ لگاتے ہیں اور بہت الٹی باتیں کرتے ہیں۔ ایک حاجی کو میں نے دیکھا مسجد میں، بہت بات بڑھ جاتی ہے، ایک حاجی مسجد رسول کے اندر 3 دن سے موجود ہیں، کہتے ہیں یہ کون سی مسجد ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے حاجی، تو ایسے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کہیں گے ہاں ایک قبر گیا تھا، بہت خوشبو آ رہی تھی، نیک آدمی، صالح آدمی، تقوی پرست آدمی، آپ کہیں گے بالکل صحیح، ہاں خوشبو تو آ رہی تھی، لیکن ہم جیسے کسی نے ڈال دیا تھا۔ کبھی کسی صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی؟ کسی صحابی نے میرے بھائیوں؟ کبھی صحابہ اکرام کے درمیان بڑے بڑے واقعات ہوئے، اختلافات ہوئے، وہیں پہ صحابہ اکرام رہتے تھے، کبھی کوئی قبر رسول کے پاس اگر کہا کسی صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختلاف ہو گئے، یہ پریشانی، ایسا ویسا، آپ ایک مرتبہ کچھ کہہ دیجیے، نہ ایسا نہیں ہے۔ انک میت وانہم لمیتون۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم توحید پرست بنیں۔ جب بھی کسی کو توحید سے ہٹا ہوا آپ دیکھیں، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیجیے، اس کو روکیے، یہ شرک ہے۔ کسی کو بدعت کرتے، کوئی کام ایسا نہ کرنا میرے بھائیوں جو نبی سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ آپ کو اچھا لگے۔ ابھی ایک مدرسے میں تھا، وہاں دیکھا کہ ہر نماز کے، خاص کر کے مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اذکار پڑھتے ہیں۔ مقصد ہے کہ سیکھ جائیں، لیکن کب تک سکھاتے رہو گے میرے بھائیوں؟ زندگی بھر وہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور مختلف اچھے انداز میں ایسے کھڑے ہو کر کے اور راگ سے پیچھے لوگ دہراتے ہیں۔ میں نے وہاں کے علماء سے کہا، لوگوں سے کہا کہ میرا ذہن تو قبول نہیں کر رہا ہے یہ کیفیت۔ اگر یہ کام اتنا اچھا ہوتا تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، نہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ افطاری کا وقت آتا ہے، آپ افطاری خود دعا پڑھ کر کے افطاری کرو، اجتماعی دعا نہیں کرنا۔ جہاں اجتماعی دعا ثابت ہے وہاں اجتماعی دعا کرنا، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں اجتماعی کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ صحیح دین کو سمجھو میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحیح دین کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اس طرح آپ بھی پہنچاؤ۔ اگر آج ہم پہنچاتے صحیح طور پر تو آج ہمارے اوپر اتنی ساری مصیبتیں نہیں آتی جو آج آ رہی ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح، جس تڑپ کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ لوگوں تک دین کو پہنچاتے تھے، جس کے اندر جس چیز کی کمی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں مسلمانوں۔ لیکن ایک بات، آخری بات، کسی بھی مسلک والے کو کافر نہ سمجھنا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ آپ کا مسلمان بھائی کلمہ گو ہے، حق نہیں پہنچا ہے، آپ بجائے اس کے کہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں صبح و شام 3 مرتبہ، آپ اس کو جہاں غلط دیکھ رہے ہیں اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اسے صحیح چیز کی طرف لے آؤ، دعوت دو، بتاؤ اس کو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ عمر فاروق قتل کرنے کے لیے نکلے اور مسلمان ہو گئے،
ہدایت جب اللہ کے پاس ہے، ہمیں صرف سبب اختیار کرنا ہے میرے بھائیو. اب اللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اور ایک مرتبہ سے نہیں ہوگا، بار بار کرنا پڑے گا. شیطان وہاں وسوسہ آپ کے دل میں ڈالے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا، آپ کے اہل و عیال کے دل میں ڈالے گا. ارے بھائی کوئی آج ہمارے یہاں نا لاکھ کچھ کر لو فلاں تو صحیح نہیں ہو سکتا ہے. کیسے صحیح نہیں ہوگا؟ کیسے آپ کو معلوم ہوگا میرے بھائیو؟ کیسے معلوم ہوگا نہیں صحیح ہوگا؟ اور اگر نہ بھی ہو تو ہم تو اپنے فریضے میں ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، ہماری جو ڈیوٹی تھی اس کو پورا کر دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر